اگر کوئی انسان آپ سے سچی محبت کرے لیکن صرف اس ڈر سے کہ کہیں آپ اس کا چہرہ دیکھ کر اسے ٹکرا نہ دے، اس خوف سے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے غائب ہو جائے، اور پھر جب آپ برسوں بعد اسے ڈھونڈتے ہوئے اس تک پہنچے تو وہ آپ کی گود میں سر رکھ کر آخری سانسیں لے رہا ہو۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک ایسا درد ہے جو دل میں اتر جاتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے ناول اور ڈرامے کی جو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کی ایک سچی عکاسی بھی ہے۔ جی دوستو، بعض کہانیاں وقتی ہوتی ہے، انہیں ایک بار پڑھ لیا جائے تو وہ وہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن کچھ کہانیاں ایسی بھی ہوتی ہے جو انسان کے دل و دماغ پر ہمیشہ کے لیے نقش چھوڑ جاتی ہے۔ پریزاد بھی بالکل ایسی ہی ایک کہانی ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے مشہور ناول پریزاد کی، جسے معروف لکھاری ہاشم ندیم نے تحریر کیا، اور بعد میں پریزاد ہی کے نام سے اس پہ ہم ٹی وی نے ڈرامہ بھی بنایا جس نے بے حد مقبولیت حاصل کی تھی۔ لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اگرچہ ناول اور ڈرامے کی کہانی زیادہ تر ایک جیسی ہے مگر دونوں کا اختتام ایک جیسا نہیں ہے۔ جی دوستو، آپ نے صحیح سنا، دونوں کا اختتام ایک جیسا نہیں ہے۔ ڈرامے کا انجام ایک حد تک ہیپی اینڈنگ کی طرف جاتا ہے، لیکن ناول کا اختتام اتنا المیہ اور دردناک ہے کہ انسان جذباتی ہو کر رونے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ جی ناظرین، پریزاد ایک غریب اور بدصورت بچہ ہے۔ اسی بدصورتی کی وجہ سے اس کی ماں نے اس کا نام پریزاد رکھا۔ اکثر مائیں اپنی بدصورت بچے کو خوبصورت نام دے دیتی ہے تاکہ اس کی بدصورتی پہ پردہ پڑ جائے۔ پریزاد کا چہرہ چاہے جیسا بھی تھا مگر اس کا دل بے حد صاف اور محبت سے بھرا ہوا تھا۔ پریزاد کی کہانی میں کئی بار ایک طرفہ عشق بھی آیا مگر ہر بار اسے بے عزت کر کے ٹھکرایا گیا، ہر بار اس کے جذبات کو نظر انداز کیا گیا۔ نتیجتاً وہ مایوس ہو کر خاموشی سے اپنے درد کو شاعری میں ڈھالتا رہا۔ کئی اتار چڑھاؤ کے بعد اس کی زندگی میں قرۃ العین یعنی عینی آئی۔ عینی ایک نابینا لڑکی تھی لیکن دل کی آنکھوں سے دیکھنے والی تھی۔ وہ پریزاد کو تو نہیں دیکھ سکتی تھی مگر اس کی اور اس کی شاعری کی حقیقی قدردان تھی۔ عینی ایک مجسمہ ساز بھی تھی۔ اس کا ڈریم پروجیکٹ اندھے کے شاعر پریزاد کا مجسمہ بنانا تھا۔ پریزاد نے جان چھڑانے کی بہت کوشش کی لیکن بے سود۔ آخر مجبور ہو کر پریزاد نے اسے اجازت دے دی۔ اب عینی اپنے پسندیدہ شاعر پریزاد کے چہرے کو ٹٹول ٹٹول کر ناپتی رہی اور دن رات یہ مجسمہ فائق تکمیل تک پہنچانے میں مصروف رہتی۔ ان کی محنت رنگ لائی۔ اب اس نے ایک ایسا شاہکار مجسمہ بنایا جس میں صرف چہرہ ہی نہیں بلکہ پریزاد کی پوری شخصیت کی جھلک تھی۔ پریزاد نے اس لمحے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید کوئی ایسا بھی ہے جو اس کی شکل نہیں بلکہ اس کے دل کو دیکھتا ہے۔ پریزاد نے انہی کی آنکھوں کے علاج کے لیے بہت محنت کی، بہت کوشش اور تلاش کے بعد آخرکار امید پیدا ہو گئی کہ انہی کی بینائی واپس آ سکتی ہے۔ امید پیدا ہوتے ہی اینی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس کے ساتھ اینی نے ایک شرط عائد کی کہ جب میری آنکھیں ٹھیک ہو جائے گی تو سب سے پہلے میں اپنے محسن پریزاد کا چہرہ دیکھوں گی۔ لیکن جب پریزاد کو پتا چلا کہ اینی جلد دیکھنے کے قابل ہو جائے گی تو اس کے دل میں ایک عجیب خوف پیدا ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اینی میرا بدصورت چہرہ دیکھ کر مجھ سے نفرت کرنے لگے۔ یہی خوف پریزاد کو بے چین کرنے لگا۔ یہ خیال آتے ہی وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جانا چاہتا تھا، اور ایک دن وہ دنیا کی نظروں سے اور خاص طور پر اینی کی نظروں سے دور چلا گیا، ہمیشہ کے لیے۔ یہاں تک ناول اور ڈرامے کی کہانی تقریباً ایک جیسی رہتی ہے، لیکن اس کے بعد ناول و ڈرامے کا انجام بدل جاتا ہے۔ ڈرامے میں جب اینی کی بینائی واپس آتی ہے تو وہ پریزاد کو تلاش کرتی ہے اور آخرکار دونوں دوبارہ مل جاتے ہیں، مگر ناول کا اختتام اس سے کہیں زیادہ دردناک ہے۔ پریزاد تنہائی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹکتا رہتا ہے۔ وقت کے ساتھ بیماری اور تکن اسے کمزور کر دیتی ہے۔ آخرکار وہ ایک ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک بڑے درخت کے سائے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے جہاں اس کی زندگی کی آخری گھڑیاں شروع ہو جاتی ہے۔ ادھر اینی اپنی بینائی واپس آنے کے بعد پریزاد کو شہر شہر، قریہ قریہ، نگر نگر تلاش کرتی رہتی ہے۔ تلاش بسیار کے بعد بلا آخر اس کا پتہ مل جاتا ہے۔ پتے پہ پہنچ کر کیا دیکھتی ہے کہ ریلوے پلیٹ فارم کے پاس ایک درخت کے نیچے کوئی پڑا ہے۔ اس نے جب دیکھا تو اس کے سامنے پریزاد تھا، مگر وہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔
اینی تیزی سے اس کے پاس آئی اور آہستہ سے اس کا سر اپنے گود میں رکھ لیا۔ پریزاد نے آخری بار اینی کو دیکھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسی آنسو کے ساتھ اس کی روح پرواز کر گئی۔ ریلوے اسٹیشن کے شور کے درمیان ایک سچی محبت ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ لیکن مرنے سے پہلے پریزاد کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اگر دنیا میں کوئی اس سے سچی محبت کرتا تھا تو وہ صرف اینی تھی۔